على حبيبه الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لرب هو شاف لسقيمي، والشکر لمن ارحم من کل رحیم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. جل وعلا شانہ عم نوالہ. ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ من کل ذنب، استغفر اللہ من کل ذنب، استغفر اللہ ذنب وخطیۃ واتوب الیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ. حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ. کون و مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، الا اللہ. حسبی ربی جل قلبی غیر اللہ، کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے
لا إله إلا الله حسبي عرض غلام فقیر ہے اب رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ. عرض غلام فقیر ہے اب داخل رحمت ہو ہم سب. آمین. ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله تعالى صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم عليك يا پاک ہو ابھی اگر نگاہ رحم ہو ہم پہ ایک بار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ. آپ کا درود ہم کو دو جہاں میں ہے بہترین حصار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا بندہ فقیر رحمت اللہ علیہ. دو جہاں میں آپ کا ہے غلام زار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول الصلاة والسلام عليك يا حبيب الصلاة والسلام رسول یا حبیب اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ربی
من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ۔ معزز حاضرین کرام، جو خواتین کے حصے میں بیٹھے ہیں وہ، اور جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں وہ، سب کو اللہ تعالی شب معراج کی برکتیں عطا فرمائے، اللہم آمین۔ یہ رات جس کو ہم شب معراج کے نام سے جانتے ہیں اور صدیوں سے یہ رات مبارک سمجھی جاتی ہے، اس رات میں جو فضائل ہیں اور جو برکتیں ہیں وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، یعنی قرآن مجید اور فرقان حمید اور احادیث مبارکہ دونوں میں شب معراج کی بڑی تفصیل ملتی ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل جہاں سے شروع ہو رہی ہے قرآن پاک میں، وہ 15واں پارہ ہے۔ اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، سورہ سبحان بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کی ابتدا لفظ سبحان سے ہو رہی ہے، اور سبحان جو ہے وہ تسبیح ہے، اللہ کی حمد و ثنا میں ہے، اور سب جانتے ہیں، اور رات دن ہماری زبان پر سبحان اللہ کے الفاظ آتے رہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی اس طرف توجہ نہ کرے کہ سبحان اللہ کی کیا شان ہے۔ میرے جد امجد حضرت مولانا الحاج الحافظ الشاہ غلام رسول القادری رحمۃ اللہ علیہ نے سبحان اللہ پر ایک کلام لکھا پورا، جو ان کا مجموعہ کلام کلیات قادری میں موجود ہے۔ اے طالب حق پڑھ لے تو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ، آئے گا نظر وہ نور خدا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تو نے کہا ہوتا ہے فرشتہ ایک پیدا، دیتا ہے ابد تک تجھ کو دعا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل پاک کرے سبحان اللہ، جاں پاک کرے، تسبیح ہے یہ کیا خوب دلا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ طویل کلام ہے، میں نے ایک دو اشعار پڑھ دیے، صرف اس لیے پڑھے کہ شب معراج کا ذکر قرآن میں جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ سبحان لفظ سبحان سے شروع ہو رہا ہے۔ اور یہ جو اس کو شروع کرنے کا راز ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو شیطان بہکائے نہ، یا حاسد یا دشمن اسلام یہ وسوسہ دل میں نہ ڈالے کہ اس میں جو بات بیان کی گئی ہے کیا یہ ممکنات میں سے ہے یا نہیں ہے، پاسبلٹی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے پہلے کچھ اصول ہیں، ان پر غور کرنا ہوگا۔ شب معراج کے واقعے پر غور و فکر کرنے سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ معجزہ کیا ہے، جس کی جمع ہے معجزات، انگریزی میں کہتے ہیں میریکلز۔
معجزہ. اور معجزے کی تعریف کیا ہے؟ کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا واقعہ جو خارق عادت میں شمار ہوتا ہے، یعنی کہ معمول کا مطابق نہیں ہے، ہٹ کر ہے، ہٹ کر، معمول سے ہٹ کر، نہ آپ سے ہو سکے نہ مجھ سے ہو سکے. وہ صرف نبی رسول کے ہاتھ پر وہ واقعہ رونما ہو، وہ معجزہ ہے. اب معجزے پر جس کا ایمان ہوگا وہ تو شب معراج پر بھی ایمان رکھے گا، اور جو معجزات کا ہی منکر ہو وہ نہ شب معراج کو مان سکتا ہے نہ کسی اور معجزے کو مانے گا، کیونکہ معجزہ تو کوئی ایک نہیں ہے. محدثین نے حدیث کی کتابوں میں، چاہے آپ صحیح بخاری شریف اٹھا لیں، چاہے آپ صحیح مسلم شریف اٹھا لیں، چاہے آپ جامع ترمذی اٹھا لیں، چاہے آپ سنن ابن ماجہ اٹھا لیں، سنن ابو داؤد اٹھا لیں، صحاح ستہ کی جو یعنی 6 صحیح کتابوں کی جو فہرست ہے، اس میں سے کوئی بھی حدیث کی کتاب آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو معجزات ملیں گے باقاعدہ چیپٹر کی صورت میں. سمجھنے کی بات ہے آج کی رات میں. آپ اپنا وقت ضائع کرنے یا نہیں آئے، نہ میں بیٹھا ہوں وقت ضائع کرنے، نہ اللہ کرے کبھی ایسا ہو، کچھ حاصل کرنے بیٹھے ہیں زندگی میں تاکہ خود بھی تقویت پائیں اور کسی دوسرے کو بھی بتا سکیں کہ محدثین نے حدیث کی کتابوں میں ابواب بنائے معجزات کے باب، اس میں صرف وہ واقعات لکھے ہیں جن میں سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھرے ہوئے ہیں. اب ایک تو یہ ہے کہ حضور کی ذات پاک سے کوئی معجزہ رونما ہو، یہ تو ایک الگ بات ہے. علماء تو فرماتے ہیں کہ حضور تو خود معجزہ ہے اللہ کا، سر تاپا، اس لیے کہ آپ کی مثل، آپ کے جیسا کوئی نہ تھا نہ ہے اور قیامت تک نہ ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جیسا کوئی تھا نہ ہے اور نہ ہوگا، وہ ہے آپ کی ذات پاک. اب تو سب سے پہلے کیا بات ہے کہ آپ کو دل میں یہ یقین لانا ہوگا، ایمان رکھنا ہوگا کہ معجزہ بھی کوئی ہے، کوئی چیز ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے. اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی نہیں، جو انبیاء کرام حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل دنیا میں تشریف لائے، ہر ایک کو اللہ نے معجزہ دیا ہے. صرف اتنا ہے کہ کسی کے معجزہ 1، کسی کے 2، کسی کے 3، اس طرح سے. یہ نہیں کہ لائن لگی ہو لمبی. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کی طرف نظر اٹھاؤ تو معلوم ہوتا ہے کہ معجزات کی ایک لمبی فہرست ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. تبھی تو محدثین نے پورا باب قائم کر دیا معجزات پر. یہ نہیں کہ کوئی ایک آدھ حدیث ادھر رکھ دی ادھر رکھ دی، باقاعدہ چیپٹر بنا دیا کہ اس کا نام ہی ہے یہ باب معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں حضور کے معجزات کو رکھ دیا. عظیم الشان معجزے، کوئی ایسا معجزہ نہیں ہے جو کسی اور نبی کو ملا ہو اور حضور کرم علیہ السلام کو اللہ نے نہ دیا ہو. ان سے زیادہ دیے. تو پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ شب معراج پر کوئی ایمان نہ لائے، معراج کے واقعے پر ایمان نہ لائے،
تو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ معجزے پر اس کا ایمان ہے کہ نہیں. اگر نہیں ہے تو ختم ہو گئی بات. معجزات پر ہی ایمان نہ ہو تو پھر اس واقعے پر ایمان کیسے ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ تو خود یہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. کیوں ہے یہ معجزہ؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ لے گیا. قرآن میں یہاں فرمایا اللہ نے اسرا کہتے ہیں رات کے سفر کو، اور لیلن کہ رات ہی رات کے اندر، پوری رات بھی نہیں، کچھ وقت رات کا، قلیل وقت. اس قلیل وقت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے تشریف لے بھی گئے اور تشریف لے بھی آئے. سبحان اللہ. یہ معجزہ ہے. کیوں کہ یہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے، اس کو 1.25 مہینے سے زیادہ کا رستہ کہا جاتا ہے. 40 منزل. یعنی اگر ویسے کوئی آئے جائے تو 1.25 مہینہ لگ جائے اس کو. مسجد حرام سے مکہ شریف سے لے کر فلسطین جہاں مسجد اقصی ہے، بہت بڑی پاک سرزمین ہے کہ جہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن رہا ہے، اور قبلہ اول ہے. مسجد اقصی جو ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ قبلہ اول یعنی پہلے نمازوں کے وقت اس طرف رخ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی. یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش پر کعبۃ اللہ شریف کو قبلہ بنا دیا کہ اب اس طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. اور اب اسی طرف منہ کر کے نماز ہوتی ہے کعبۃ اللہ کی طرف. مسجد اقصی تو پہلے کا قبلہ ہو گیا نا، اب اس طرف کوئی منہ کر کے نماز نہیں پڑھتا. اب سب بیت اللہ شریف کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، چاہے کہیں بھی ہو، کسی بھی ملک میں ہو. حکم کیا ہے کہ دیکھو کہ کعبہ کس طرف ہے، ڈائریکشن کیا ہے کعبہ کی، اس طرف منہ کرو. یہاں تک کہ اگر تم جنگل میں ہو جہاں پر کعبہ کا بتانے والا ہی کوئی نہیں، نشانی کوئی نہیں کہ کعبہ کدھر ہے. مسجد میں تو آپ جاتے ہیں تو آپ کا پتہ چلتا ہے ادھر ہے محراب، تو معلوم ہو جاتا ٹھیک ہے یہ ہے کعبہ کا رخ، یہ ہے قبلہ رخ. اب جنگل میں کسی کو کیا پتا؟ تو جنگل میں بھی اگر کوئی چلا جائے تو نماز کا وقت آ گیا تو حکم یہ ہے کہ اپنے دل کو مضبوط کرو کہ کعبہ کس طرف ہوگا، جس کو تحری کہتے ہیں. اور جب دل مضبوط ہو جائے کہ یہی ہے رخ، یہی سمت ہے، بس پھر اس سمت کر کے تکبیر تحریمہ کر لو، نماز پڑھ لو. لیکن کرنا پڑے گا، یہ نہیں کہ جہاں بھی ہوا کھڑے ہو گئے. رخ ادھر کرنا ہوگا، کدھر؟ کعبہ شریف کی طرف. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم جو ہے کیا ہے کہ ادھر خدا ہے. یہ خدا تو ہر جگہ ہے. اللہ کی تعریف تو یہ ہے کہ اس کا کوئی مکان نہیں، وہ لامکاں ہے، ہر جگہ ہے، ہر جگہ اور ہر کہیں ہے تو ہی تو. جس جگہ دیکھو وہیں ہے تو ہی تو. تو ہر جگہ ہے اللہ تو، مگر راز ہے سب کو ایک طرف لگانے کا کہ سب کا منہ ایک طرف ہو جائے نماز. وہ کیا ہے؟ وہ راز یہ ہے کہ اندر سے دل میں آواز آئے اور دل کو تقویت اس طرف ہو جائے کہ سب کا رخ اللہ ہی کی طرف ہے اور سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے، سب کے لیے اللہ ہی ہے. بس یہ ہے کعبہ شریف کی طرف منہ کرنے کا. مجھ فقیر کے خاندان میں جو میرے والد ماجد کے نانا صوفی سائیں عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، ان کا کلام کا ایک شعر ہے، قید
قبلے کی جو ہے مطلب ہے اور یہ جو قبلے کی قید ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ قبلہ اللہ ہے، نہیں، معبود اللہ ہے، معبود کعبہ ہے، نہیں، معاذ اللہ، کعبہ تو معبود نہیں ہے نا، اللہ کا گھر ہے، وہ کہلاتا ہے، لیکن اس کا ایک راز ہے، اس طرف سب کو منہ کرنے کا حکم ہے۔ قید قبلے کی جو ہے مطلب ہے اور وہ خدا ہی کیا جو ہر جا پہ نہ ہو، وہ خدا ہی کیا جو ہر جگہ نہ ہو۔ تو بھائی ہر جگہ تو خدا ہے، مگر نماز کے لیے آپ کو رخ ایک کرنا ہوگا، ایک سمت ہے جو مقرر کر دی گئی ہے۔ اللہ کے حبیب و محبوب نے بھی اسی سمت نماز پڑھی، رخ انور اپنا اسی طرف کیا، اور تمام امتیوں کو بھی یہی حکم ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو دیکھو قبلہ کس طرف ہے، کعبہ کس طرف ہے، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو، ورنہ اللہ تو ہر جگہ ہے۔ اب بات یہ تھی کہ پہلے تو یہ یقین کرنا ہوگا کہ شب معراج کا جو واقعہ ہے، سفر معراج کا، یہ معجزہ ہے، عام آدمی کے یہ بس کی بات نہیں ہے، ہٹ کر ہے نا، ہٹ کر۔ معجزے کی تعریف میں نے ابھی کیا بتائی، جس پہ عقل حیران ہو اور عقل سے ماورا ہو۔ کیوں؟ کہ معجزہ وہ ہے جو ہوتا تو نبی کے ہاتھ پر ہے مگر حکم اللہ کا ہوتا ہے، آگے نبی ہوتا ہے، پیچھے اللہ ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے معجزہ۔ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا واقعہ جس کو آپ سمجھے کہ یہ روٹین میں تو نہیں ہو سکتا، تبھی تو معجزہ ہے۔ اسی لیے معجزہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہا ہے کہ اللہ کی قدرت جو ہے وہ ایسی وسیع ہے اور ہر طرف ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ جو چاہے جس طرح چاہے اپنے نبی کے ہاتھ پر کر کے دکھا دے۔ تو اللہ نے دکھا دیا کہ معراج کا پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد حرام بیت اللہ شریف میں جہاں ہم جاتے ہیں وہ مسجد حرام ہے، جہاں پر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ملتا ہے۔ وہاں سے لے کر اور پھر فلسطین مسجد اقصی، یہ معراج کا پہلا حصہ ہے۔ اب یہی حصہ جو ہے یہ بھی معجزہ ہے، کیونکہ میں نے ابھی کیا عرض کیا کہ 1.25 مہینے کا راستہ بتایا ہے فقہاء نے، علماء نے، عام طور پر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنتی براق حاضر کر دیا۔ سبحان اللہ، براق، براق ایک ایسا جانور جو گدھے سے بڑا ہے، خچر سے چھوٹا، وہ براق ہے، عام جانور نہیں ہے، جنتی، اس کو لایا اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچ گئے۔ پھر مسجد اقصی میں جا کر ایک ایسی کنڈی، جس کو کہنا چاہیے کڑا، اس کے ساتھ براق کو باندھ دیا کہ جہاں پر انبیاء کرام اپنے سواری کے جانوروں کو باندھا کرتے تھے۔ ایک بڑے محدث حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی حدیث کی شرح میں واقع معراج کے ضمن میں یہ بات بیان کی کہ وہ جو کڑا، کنڈا، جس سے کوئی جانور باندھتا ہے
تو براق جب اس کنڈے سے باندھا تو فرمایا وہ کنڈا جو ہے اس کی شان ایسی ہو گئی کہ لوگ وہاں پر نفل نماز ادا کرتے ہیں. برکت کس چیز سمجھ کر اس کو کہ حضور کا جانور سواری کا اس سے بندھا تھا براق. یہ شان ہے. اب یہ جو پہلا حصہ ہے اس کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان، پاک ہے اللہ، ہر عیب سے پاک ہے، ہر اعتراض سے پاک ہے، تاکہ کوئی بھی یہ نہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نہیں مانتا تو نہ مان. کسی کے نہ ماننے سے اللہ پہ کیا فرق آتا ہے اور کسی کے نہ ماننے سے اللہ کے رسول پر کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ نہیں. نہ ماننے والے اس وقت بھی تھے، نہ ماننے والے آج بھی ہیں، اور نہ ماننے والوں نے یہ معجزہ کیا، اللہ کو نہیں مانا، آج بھی ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ ہی کے منکر، ذات باری تعالیٰ کے منکر، ایتھیسٹ، دہریہ، تو آج بھی ہیں لوگ. ان کا کوئی علاج نہیں ہے، ان کا علاج صرف اللہ کے پاس ہوگا. اللہ نے فرمایا جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کے سامنے سب کچھ کھول کے رکھ دیں گے، بتا دیں گے کہ تم نے کیا کیا تھا، کیا صحیح تھا کیا غلط تھا. چنانچہ سبحان الذی میں اس طرف اشارہ کر دیا اللہ نے کہ یہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی لے جانے والا ہے. تو اگر تمہیں اعتراض ہو اس بات پر کہ اللہ کے رسول سے ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، تو پہلے یہ دیکھنا کہ اللہ سے بھی ممکن ہے یا نہیں ہے. اب کیا کہو گے؟ دیکھیں کسی بندے سے کسی بات کا رونما ہونا، اگر کوئی نہ مانے، لیکن اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ اللہ نے کروایا ہے، اب اگر نہ مانے گا تو پھر اللہ پر آ جائے گی نا بات. تو کہ اللہ کی بات کو نہیں مان رہے تم، اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے، یہ کیا بات ہے؟ کیا اللہ قادر نہیں ہے؟ اللہ تو مارنے پر بھی قادر ہے اور اللہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. اللہ کے بس میں ہے نا سب کچھ. تو جب اللہ نے شروع ہی میں یہ فرما دیا کہ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا رات میں، یعنی اللہ لے گیا ہے. مطلب یہ کہ یہ معجزہ ہے اور اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، انکار کر کے کافر مت ہو جانا. اسی لیے فقہاء نے فرمایا کہ قرآن مجید کے 15ویں پارے کے شروع میں یہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے جس میں اتنا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے اپنا خاص بندہ کہا ہے ان کو لے گیا راتوں رات. اس حصے کو نہ ماننا کفر ہے، جو نہ مانے وہ کافر ہو جائے گا، اس کا پھر ٹھکانہ کوئی ہے ہی نہیں، نہ ادھر ہے نہ آخرت میں. اس حصے کو کوئی نہ مانے کہ میں تو نہیں مانتا، جب نہیں مانتا تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن بتا رہا ہے نا یہ تو سبحان الذی اسرا بعبدہ. اب یہ جو عبد ہے نا، علماء فرماتے ہیں کہ رسول کا لفظ بھی تو آ سکتا تھا یار. محمد تو رسول تھے نا، رسول ہیں، نبی ہیں، لیکن نبی کا لفظ نہیں آیا، رسول کا لفظ نہیں آیا، عبد کا لفظ لایا اللہ نے. سبحان الذی اسرا بعبدہ. تو فرمایا اس میں بہت بڑا راز ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ دیکھیں محمد کتنے ہی معجزات والے ہیں اور کیسی عظیم الشان ہستی ہے، مگر ہے تو وہ بندے. ایسا نہ ہو کہ کہیں عیسائیوں کی طرح یہ دیکھ کر کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بن باپ کے پیدا کیا تو ان کو خدا ماننے لگ گئے یا خدا کا بیٹا سمجھ لیا. آج تک بھی یہ عقیدہ ہے کرسچینٹی میں. کرسچنز کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے؟ معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے. کہتے کیوں اللہ کا بیٹا؟ آپ سوال کرو گے، کہیں گے کیونکہ ان کا باپ تو کوئی تھا نہیں.
ان کا باپ تو کوئی تھا نہیں، اس لیے وہ اللہ کے بیٹے ہو گئے. یہ ان کے پاس جواب ہے. اور اس کا رد خود اللہ کے رسول نے کیا. اس طرح کیا کہ عیسائیوں کا وفد آیا بارگاہ رسالت میں اور آ کر کہا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا پیغمبر، رسول، عظیم الشان رسول ہے، کیا شک ہے اس میں، رسول ہے. تو بولا وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر کیا وہ خدا کے بیٹے نہیں ہوئے کہ جن کو اللہ نے باپ کے بغیر پیدا کیا ہے؟ تو ان کا باپ تو پھر اللہ ہوا. تو اس کا جواب اللہ کے رسول نے کیا دیا؟ بولا یہ بتاؤ حضرت آدم علیہ السلام کو جانتے ہو؟ نام سنا ہے؟ کہا سنا ہے. تو بولا تم تو کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے، آدم علیہ السلام کی طرح ماں تھی نہ باپ تھا. چپ کر دیا ان کو، ہے منہ بند کر دیا ان کا. یہ سوال کر کے اللہ کے رسول نے کہ یہ بتاؤ، عیسیٰ علیہ السلام تو بہت بات کی بات ہے، ابو البشر، انسانوں کے باپ، جن کی وجہ سے انسان کو آدمی کہا جاتا ہے، آدم کے بیٹے سارے ہیں. لیکن آدم علیہ السلام کا تو کوئی باپ بھی نہیں تھا، ان کی کوئی ماں بھی نہیں تھی. ان کو اللہ نے پیدا کر دیا اپنے حکم سے، بس روح پھونک دی، پیدا ہو گئے. تو تم کیسے کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا؟ تو جب آدم علیہ السلام کا باپ بھی نہیں تھا، ماں بھی نہیں تھا، وہ بیٹے نہیں ہیں اللہ کے؟ یہ سمجھنا تو شرک ہے. یہ کہو کہ اللہ نے ایک معجزہ ظاہر کر دیا کہ ان کو اس طریقے سے پیدا کر دیا، روح اللہ ہو گئے، کلمۃ اللہ ہو گئے، بس. لیکن اللہ تو اولاد سے پاک ہے. لم یلد ولم یولد پڑھتے ہیں نا آپ سورہ اخلاص، اس میں ہے نا یہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا اولاد اور نہ وہ کسی کی اولاد. اللہ پاک ہے اس بات سے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سبحان، پاکی ہے اسے. کسے؟ اللہ کو. منزہ ہے اس کی ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے. بندے میں کوئی کمی کوئی مانے تو مانے، مگر اللہ میں کیا کمی مانے گا؟ کوئی نہیں مان سکتا نا. اللہ نے تو اپنے رسول کو بھی ایسا بنا کر بھیج دیا کہ انسان کامل بنا دیا، معصوم بنا دیا. ایسا پھر چنانچہ بعبدہ میں راز یہ تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ نے فرمایا اپنا بندہ. اپنا بندہ کا مطلب ایک خاص بندہ، کہ ہر بندہ ویسا نہیں ہو سکتا، حالانکہ سب بندے ہیں اللہ کے. مگر جب اللہ تعالیٰ نے خاص یہ لفظ لایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ بندہ تمہاری طرح بندہ نہیں ہے، خاص و خاص میرا مقرب بندہ ہے، محبوب بندہ ہے، میرا حبیب بھی ہے اور میرا محبوب بھی ہے. وہ مجھ سے راضی ہے اور میں اس سے راضی ہوں، ایسا بندہ ہے. تو یہ کہیں کہیں اللہ تعالیٰ محبت میں بندے کو اپنا بندہ کہتا ہے قرآن میں. جیسے آپ نے قرآن مجید کی ایک اور آیت شریفہ میں سنا ہو کہ اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، لوٹ آ اپنے رب کی طرف راضی ہو کر اور مرضی ہو کر، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی فی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. تو کہیں کہیں اللہ نے قرآن مجید میں محبت سے اپنا بندہ کہہ کر پکارا ہے. تو جب اپنا بندہ پکارا تو یہ شان عبدیت بتائی ہے اللہ نے. لوگ سمجھتے نہیں، شان عبدیت بہت بڑی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ عیسائیوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، یہودیوں کی طرح مت ہو جانا
جنہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بول دیا. میں تو کچھ بھی ہوں اللہ کا حبیب بھی ہوں اور محبوب بھی ہوں مگر اللہ کا بندہ ہوں. عبدہ و رسول، اس کا بندہ اس کا رسول. یہ جو فرمایا بھی عبدی، علماء فرماتے اس کا راز یہ ہے کہ کوئی اتنے بڑے معجزوں کو دیکھ کر معاذ اللہ حضور کو کہیں خدا سمجھنے نہ لگ جائے. ایسا نہ ہو کہیں. وہ بندے ہی ہیں، اتنا بڑا اعزاز پا کر بھی بندے ہی ہیں. اتنا فرق ہے کہ وہ عام بندے نہیں ہیں. ان کو اپنے جیسا مت سمجھ لینا بندہ. اب یہ تو سمجھنے والے سمجھتے ہیں، علم والے لوگ اس راز کو سمجھتے ہیں. شاعر مشرق علامہ اقبال نے اس راز کو سمجھا تو ایک شعر کہا: عبد دیگر عبدہ چیز دیگر. اللہ اللہ، بڑی خوبصورت بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عبد دیگر، یعنی ہمارے جیسا بندہ کچھ اور ہے. عبدہ، جس کو اللہ نے پکارا کہ میرا بندہ، وہ کوئی اور ہے. وہ نبی ہے، رسول ہے، محمد ہے، حبیب محبوب ہے اللہ کے، رحمت اللہ عالمین ہے، شافی المذنبین ہے، خاتم النبیین ہے. عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ہو سراپا انتظار، ہی سراپا انتظار او منتظر. علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ یہ بندے جو ہمارے جیسے ہیں، فرمایا یہ تو سراپا انتظار ہے، انتظار کرنے والے، ویٹنگ لسٹ میں بیٹھے ہوئے کہ کب زیارت ہوگی حضور کی، کب دیدار نصیب ہوگا، کب ہم پر چشم کرم ہو جائے گی حضور کی. وہ تو انتظار کی فہرست میں ہے. این سراپا انتظار او منتظر. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا رسول پاک، جن کو اللہ نے خاص اپنا بندہ کہہ کر پکارا ہے، وہ منتظر ہیں، وہ کہ جس کا انتظار کیا جائے. ایک زیر اور زبر کے فرق سے معنی بدل جاتا ہے. منتظر، منتظر کا معنی انتظار کرنے والا، اور منتظر، منتظر کا معنی وہ جس کا انتظار کیا جائے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منتظر نہیں ہیں، منتظر ہیں، کہ سارے بندے جن کا انتظار کر رہے ہیں. اور آج کی رات ادھر اللہ ان کا انتظار فرما رہا ہے اور فرشتے ان کا انتظار کر رہے ہیں. تو وہ عبد جس کو اللہ نے یہاں پکارا ہے نا، بی عبدی ہی، وہ شان ہے، شان عبدیت، اور وہ ہے محمد رسول اللہ کی شان عبدیت. ہر بندے کی نہیں ایسی شان ہے. سب بندے ہیں اللہ کے، کافر بھی تو اللہ کے بندے ہیں، کوئی مانے کہ نہ مانے. مشرک بھی اللہ کا بندہ ہے. اللہ کے بندے ہونے میں تو سب ہیں اللہ کے بندے. لیکن مزہ تو تب ہے کہ جب اللہ بھی یہ کہے کہ تو میرا بندہ ہے. بارگاہ الہیہ سے بھی اس کو پکارا جائے کہ آ جا میرے بندے، تو میرے پاس آ جا. شب اسرا یہ خدا کہتا تھا پیارے آ جا، تیرے دیدار کے مشتاق ہیں سارے آ جا. میرے خاندان کے بزرگ نے کلام لکھا، شب اسرا یہ خدا کہتا تھا پیارے آ جا، تیرے دیدار کے مشتاق ہیں سارے آ جا. یہ بندہ ہر کوئی تھوڑی ہو سکتا ہے. یہ تو شان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی یاد میں ہم یہاں اپنے گھروں سے آ کر بیٹھے ہوئے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارا نصیب ہے کہ اللہ نے ہمیں لا کر بٹھایا ہوا ہے ان کی یاد میں، ان کے انتظار میں، ان کی محبت میں، ان کے استقبال کے لیے. تو ایسی شان والا نبی اور ایسا عبد کہ اور کوئی عبد ویسا ہو نہیں سکتا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا، امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت الشیخ احمد رضا خان سنی حنفی قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جمعے میں بھی ہم نے ایک دو اشعار پڑھے تھے کہ
کیونکہ معراج کا ذکر ہے اس میں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. بلغ کشف الدجا بجمالہ. حسنت جمیع خصال حسنت جمیع. اور صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہ آئی نا عبد والی بات. حضور کا کمال حسن یہ ہے کہ نقص کا گمان ہی نہیں ہے وہاں پر. معصوم ہے, گناہ خطا کا تصور ہی نہیں ہے. ہر نبی معصوم ہوتا ہے. جب فرشتے معصوم ہوتے ہیں تو نبی تو پھر نبی ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہی پھول یہی پھول خار سے دور ہے. یہی پھول خار سے دور. اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے. یہی شمع ہے کہ دھواں. یہ پھول وہ ہے کہ جو خار سے دور ہے, کانٹے کا تصور ہی نہیں ہے یہاں پر. اور یہ شمع وہ ہے کہ جس میں سے کوئی دھواں ہی نہیں ہے, صرف روشنی ہی روشنی ہے, نور ہی نور ہے. یہی پھول خار سے دور ہے. یہی پھول خار سے. اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہی پھول خار دور ہے. یہی شمع ہے. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو. وہ سخن ہے جس میں سخن. وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو. وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. سبحان اللہ. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. بخدا خدا کا در نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو. جو وہاں سے ہو یہیں. اور جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جو وہاں سے ہو یہیں آ. جو یہاں نہیں تو وہاں. سبحان اللہ. کرے مصطفیٰ کی اہانتیں معاذ اللہ توہین. جس کے نصیب میں یہ لکھا ہو بدبختی اس کی. کرے مصطفیٰ کی اہانتیں کھلے بندوں اس پہ یہ جرأتیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی. کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی. ارے ہاں نہیں ارے ہاں نہیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی. ارے ہاں نہیں ارے ہاں. فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ مصطفیٰ کی توہین کرے اور اس پر یہ جرأت کہ کہے میں تو محمدی ہوں. کیا میں محمدی نہیں ہوں؟ فرما رہے ہاں نہیں ارے ہاں نہیں. تو محمدی نہیں ہے. تو اگر محمدی ہوتا تو مصطفیٰ کریم کی توہین نہ کرتا, ان کی تعریف کرتا, ان کی تعظیم کرتا, ان کا ادب کرتا.
ان کے مقام و مرتبے کو پہچانتا، آمنا صدقنا کہتا، تو تو بدبخت ہے، گستاخ ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع کے دھواں، وہی لامکان کے مکی ہوئے۔ شب معراج میں، سفر معراج میں دو حصے، ایک حصہ تو یہی جو قرآن میں بیان ہو گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور ایک حصہ اللہ کے رسول نے احادیث میں بیان فرمایا۔ اس حصے کے اندر لامکان تک پہنچے حضور اور اللہ کا دیدار کیا، اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ یہ ہے معجزہ، یہ ہے شان جو اور کسی نبی کسی رسول کی اللہ نے نہیں کی۔ نبی تو سب نبی ہیں مگر نہیں۔ وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہی لامکان مکی سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاں حضور کی گزر ہوئی ہے وہاں تو کسی نبی کی گزر نہیں، یہاں تک کہ جبرائیل نے بھی گزرنے سے معذرت کر لی۔ دیکھیے سدرۃ المنتہا جو شب معراج میں چھٹے آسمان پر درخت ہے سدرۃ المنتہا، وہاں تک جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے ساتھ گئے تو عرض کیا یا رسول اللہ اس سے آگے میری منزل ختم ہو گئی، اس سے آگے میرا گزر نہیں ہے۔ کیوں؟ عرض کیا اس سے آگے اگر میں چلوں تو میرے پر جل جائیں گے، مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس سے آگے جانے کا اذن تو صرف آپ کو ہے، یہ شان تو صرف آپ کی ہے، میں کیسے اس میں شریک ہو جاؤں؟ نہیں، یہ صرف آپ کی شان ہے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ ملکوت و ملک میں کوئی شے، ملکوت و ملک میں کوئی نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا۔ یا رسول اللہ ملکوت میں اور ملک میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کا راز تجھ پر کھول نہ دیا ہو، وہ شان تجھ کو عطا فرمائی۔ دیکھیں قرآن میں ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے ناموں کا علم دے دیا۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہوں گی سب کے نام اللہ نے حضرت آدم کو بتا دی، قیامت تک ہونے والی ساری چیزوں کے نام۔ تو اگر حضرت آدم علیہ السلام تمام چیزوں کے نام اللہ کے حکم سے جان جاتے ہیں تو یہ تو امام الانبیاء ہیں، حضور تو افضل الانبیاء ہیں، یہ تو ناموں کو بھی جانتے ہیں اور چیز کے کاموں کو بھی جانتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا یہ ہم پر لازم ہے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ یا رسول اللہ میں آپ پر دونوں جہان فدا کروں اور میرا جی تو دونوں جہان سے بھی نہیں بھرتا، کیا کروں کروڑوں جہاں ہے نہیں جو میں تجھ پر نثار کر دوں۔
تجھ پر فدا کر دوں. سبحان اللہ. نہیں جس کے رنگ کا دوسرا حضور کے جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، مثل نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا. نہیں جس کے رنگ کا دوسرا، نہیں جس کے رنگ کا دوسرا، نہ تو ہو کوئی نہ کبھی ہوا. نہیں جس کے رنگ کا دوسرا، نہ تو ہو کوئی نہ کبھی ہوا. کہو اس کو گل کہے کیا کوئی، کہو اس کو گل کہے کیا کوئی، کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں. کہو اس کو گل کہے کیا کوئی، کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں. کروں مدح اہل دول رضا رضی اللہ تعالی. مدح اہل دول یعنی کہ دنیا داروں کی مدح، دنیا داروں کی تعریف. اعلی حضرت فرما رہے میں کیوں کروں؟ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم. میرا دین پارے نہ نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارے نہ نہیں، بلغ العلا بکمالہ اور کشف الدجا بجمالہ اور حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم. چونکہ اس نعت شریفہ میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ العالمین شافی المسلمین مذنبین کی وہ شان بیان ہوئی جو شب معراج والی ہے. اس لیے اس کے اشعار میں نے پڑھے بھی اور پڑھائے بھی. یہ ہے عاشقوں کا معاملہ، عشاق کا. خوش لوگوں کو کیا خبر یہ بات. تبھی تو کہا نا اعلیٰ حضرت اس میں کرے مصطفیٰ کی اعانتیں، کھلے بندوں اس پہ یہ جرتیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی. ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، تو نہیں ہے محمدی. محمدی ہوتا تو جن کی تعظیم فرشتے کر رہے ہیں تو کیوں نہ کرتا؟ تو تعظیم سے جلتا ہے. یہ بات. تو حاضرین کرام، یہ جو پہلا حصہ میں نے عرض کیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا، یہ تو قرآن مجید میں مذکور ہے. اور پھر سورۃ النجم ہے 27ویں پارے میں، اس میں کچھ اور باتیں ہیں جو شب معراج شریف کے حوالے سے اللہ نے بیان فرمائی کہ حضور کو کس طرح آگے پھر سفر کرایا اللہ نے. لیکن جو تفصیلات ہیں، تفصیلات کون سی تفصیلات؟ نبیوں کی امامت، جو میں نے شروع میں کہا کہ انبیاء کرام مقتدی ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقتدا ہوئے. پھر نبیوں سے ملاقات ہر ایک آسمان میں، پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، یہاں تک کہ ساتواں آسمان. 7 آسمان ہیں. 7واں آسمانوں تک حضور جب تشریف لے گئے تو ہر آسمان پر آپ نے نبیوں سے ملاقات کی اور ان پیغمبروں نے آپ کو مرحبا کہا، آپ کو سلام کیا، یعنی آپ کا استقبال کیا. نبیوں نے، پیغمبروں نے جو آپ سے بھی پہلے آئے تھے، وہاں پر انہوں نے ہر آسمان پر آپ کا استقبال کیا. یہ ساری تفصیلات احادیث میں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث کوئی نہ مانے تو پھر واقع معراج کو کیسے مانے گا؟ کیسے مانے گا بھائی؟ وہ تو کہتا ہے میں حدیث کو نہیں مانتا. اور بدبخت جب تو حدیث کو نہیں مانتا تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے عبادات ایسی ہیں جو حدیث سے جن کی تشریح ہوتی ہے، پھر وہ کیسے کرے گا تو؟ اور یہ تو پتا کہ نماز کیسے پڑھے گا. منکر حدیث سے یہ پوچھے کوئی کہ نماز کیسے پڑھو گے بھائی،
نماز میں جو پڑھی جاتی ہے چیزیں کیا قرآن میں ہیں؟ نہیں ہیں، تو کیسے پڑھو گے نماز؟ بتاؤ۔ پہلی بات تو، بڑی بات تو یہ ہے کیونکہ شب معراج میں آج کا جو موضوع میں نے رکھا تھا وہ یہ رکھا تھا کہ شب معراج کے تحائف، تحائف یعنی تحفے کیا ملے ہیں حضور کو؟ بڑا تحفہ جو ایک ملا ہے وہ 5 وقتہ نماز کا ملا ہے۔ جو ہم آج 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں نا، یہ معراج شریف کا صدقہ ہے، یادگار ہے معراج کی۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو تو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی اور سفر معراج کروایا اور ان کی شان معراج والی بنا دی اور تحفہ ان کو نماز کا دے دیا۔ اب اللہ کے رسول نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ حدیث میں فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز جو ہے مومنین کی معراج ہے۔ یعنی میری معراج تو وہاں ہوئی اللہ کے دیدار میں اور آسمانوں کی سیر میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی میں، لیکن میرے امتیوں کو جو معراج ہے وہ یہ ہے کہ جب امتی 5 وقت نماز پڑھے گا تو گویا اس کو معراج ہو رہی ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، تو یہ تحفہ بڑا عظیم الشان ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے جو نماز تھی علماء نے، فقہاء نے فتاویٰ میں فرمایا کہ وہ 2 وقت کی تھی، صبح سورج نکلنے سے پہلے اور شام کو غروب ہونے سے پہلے 2 رکعت صبح 2 رکعت شام، بس۔ یہ جو 5 وقتہ نماز ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 وقتہ نماز خاص جب اللہ کی طرف حضور پہنچے ہیں دیدار کے لیے تو اس وقت جو تحفہ اللہ نے عطا فرمایا وہ 5 وقتہ نماز کا فرمایا، وہ عطا فرمایا۔ ایک تحفہ یہ ہوا، اور پھر اس میں جو نمازیں فرض ہوئی تھی نا وہ تو ہوئی تھی 50۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ 50 وقت کی نمازیں اگر کم نہ ہوتی تو پھر ہمارا حال کیا ہوتا؟ ابھی تو 5 نمازیں ہیں، وہ بھی لوگوں پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ ہر بندہ تو 5 وقتہ نماز کا عادی نہیں ہے، ہر بندہ یعنی کہ مخلوق تو بے شمار ہے نا، کبھی پڑھ لیتا ہے، کبھی جمعہ کی پڑھ لیا، کبھی عید کی پڑھ لیا، کبھی جنازے کی نماز پڑھ لیا، لیکن 5 وقتہ نماز ہر ایک کا مقدر نہیں ہوگی، جس کا مقدر ہے اس کا مقدر ہے، بھاری پڑتی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، فرمایا اللہ نے کہ یہ تو بھاری ہے نماز جو ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، اور یہ بھاری ہے یعنی کہ یہ بوجھ لگے گی کسی کو، مگر ان کو نہیں کہ جو اللہ سے عاجزی طلب کرنے والے ہیں، اللہ کی محبت میں غرق ہیں، اللہ کی محبت میں فنا ہیں، ان کو تو بھاری نہیں لگے گی، ان کو تو شوق ہوگا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ نماز کے اندر قیام بھی ہے، اس نماز کے اندر رکوع بھی ہے، اس نماز کے اندر سجدہ بھی ہے، اور اس نماز کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے تو عرش پر پہنچ کر اللہ سے کلام کیا، اللہ مقام میں پہنچ کر اللہ سے کلام کیا، اور حضور نے فرمایا کہ میرا امتی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے تلاوت کے ذریعے، قرآن پڑھتا ہے وہ، جب قرآن پڑھتا ہے تو گویا ایسا ہے کہ حضور نے فرمایا ہم کلام ہوتا ہے، اور جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، قریب ہو جاتا ہے۔ قرب کی جو جگہ ہے، قرب کا مقام، وہ سجدہ ہے نماز کے اندر، دیکھیں آپ۔ تو اس لیے ایک تحفہ جو ملا وہ تو نماز کا۔ اب ہوا کیا کہ 50 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی، حضور لے کر واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام، ان کو جب پتہ چلا کہ 50 نمازیں فرض ہوئی تو انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کریں کہ مجھے تجربہ ہے اپنی قوم کا، بنی اسرائیل کا، کہ 2 وقت کی نماز ان پر بھاری ہو گئی تھی، آپ تو 50 وقت کی نماز لے کر آ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ سے، تو آپ کی امت پر یہ بہت بھاری ہو جائے گا، 50 وقت کی نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا، آپ اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس کو کم کروائیے۔ حضور واپس تشریف لے گئے،
عرض کیا کہ یا اللہ اس میں کچھ کمی فرما دیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام ملے، حدیث میں پھر وہی بات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں اب بھی واپس جائیے آپ اور کم کرائیے۔ اسی طرح ہوتا رہا یہاں تک کہ 5 رہ گئی، 5 وقت کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے یہ بھی بھاری ہوئی۔ حضور نے کہا نہیں اب نہیں، اب مجھے شرم آتی ہے کہ اس سے زیادہ کم کراؤں، بس یہ ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ بشارت ہوئی کہ ہے تو یہ 5 وقت کی نماز، لیکن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب محبوب، آپ کو امتی اگر اس پر عمل کر لے گا 5 وقت کی نماز پر، تو ثواب اس کو 50 وقت کی نماز کا ملے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ دیکھا آپ نے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ پڑھیں گے 5 وقت، ثواب لیں گے 50 وقت۔ اس کو کہتے ہیں ہینگ لگے نہ پھٹکری، رنگ چوکھا ہے نا، یعنی بیٹھے بیٹھائے 5 وقت کی نماز میں 50 وقت کی نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے نا، حضور کی نظر عنایت۔ تو ایک تو تحفہ ہو گیا 5 وقت نماز کا، اور ایک تحفہ اور ہوا ہے، اور وہ یہ ہوا ہے کہ سورۃ البقرہ ہے قرآن مجید کی، اور وہ بڑی عظیم سورہ ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں قرآن مجید کی سورہ بقرہ کو۔ آخری آیات، 3 پارہ ہے سورۃ البقرہ، اس کی آخری آیات بھی شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے تحفے میں دی ہے، نازل فرمائی اس وقت۔ آخری 2 آیات ہے جہاں پر یہ سورت ختم ہو رہی ہے، سورہ بقرہ۔ اب اس کے بارے میں جو فضیلت ہے نا، ان 2 آیات کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص رات کو سوتے وقت یہ دونوں آیات پڑھ لے اس کے لیے کافی ہو جائے گی، جنات سے، شیطان سے، وسواس سے، اور جتنی خراب چیزیں ہو سکتی اس سے پناہ میں آ جائے گا وہ۔ اور ایک اور بات اور فرمائی حدیث میں حضور نے کہ جس نے یہ 2 آیتیں پڑھ لیں تو ایسا ہے کہ جیسے قیام اللیل کا ثواب مل جائے گا اس کو، رات کی نماز کا ثواب، رات کے قیام کا ثواب ان 2 آیتوں کے اندر پوشیدہ ہے، حدیث میں فرمایا حضور نے۔ تو یہ 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 285 اور آیت نمبر 286۔ اگر اس کو پڑھ لیں میرے ساتھ تو اچھا ہو جائے گا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ یہ 2 آیات میں سے پہلی آیت ہی ہو گئی، آیت نمبر 285 سورۃ البقرہ 3 پارہ۔ اب اگلی آیت کون سی اسی کے ساتھ کی پڑھیں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔
سبحان اللہ وبحمدہ۔ یہ تحفہ ہے شب معراج کا۔ حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی، اس میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ 3 تحائف مجھے معراج شریف میں اللہ نے عطا فرمائے۔ ایک تو 5 وقت نماز، ایک فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور ایک یہ فرمایا کہ مغفرت اس شخص کی کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو دنیا میں، اللہ نے اس کی مغفرت کا وعدہ فرمایا۔ یہ بات، تو یہ 3 بہت بڑے تحائف ہیں، نعمتیں۔ اب یہ جو 2 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، کیا اس میں بات ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا، اور ایمان والے بھی، یعنی رسول بھی ایمان لایا قرآن پر، اور امتی ایمان لانے والے بھی ایمان لائے۔ کل آمن باللہ، سب نے مانا، سب نے ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، تیری معافی ہو اے رب ہمارے، اور تیری طرف پھرنا ہے، یعنی ہم پر تو معافی فرما اور ہم کو تیری طرف لوٹ کے جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر، یعنی اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا، اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، پھر دعا ہے اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھول جائیں یا خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا، پچھلی قوموں پر، پچھلی امتوں پر۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، ہمیں معاف فرما دے۔ واغفر لنا، ہم کو بخش دے۔ وارحمنا، ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، تو کافروں پر ہمیں مدد دے۔ یہ ترجمہ ہے ان 2 آیات کا جو آپ نے ابھی پڑھی میرے ساتھ ساتھ۔ تشریح میں جائیں گے تو بہت وقت لگ جائے گا، اس کو چھوڑ دیں آپ، لیکن ترجمے میں آپ نے سمجھ لیا کہ کیا کچھ بتایا گیا ہے۔ اور یہ جو تیسرا تحفہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، شرک نہ کرے، اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں، کیونکہ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اور وہی معبود ہے، معبود واحد اور احد ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود کسی کو نہ مانے، ورنہ توحید کے خلاف ہو جائے گا، پھر وہ شرک ہو جائے گا۔ ہر گناہ شرک نہیں ہوتا، نہ ہر گناہ کفر ہوتا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں غلط فہمی میں، کسی گناہ کو کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ بھائی کفر بہت بڑی بات ہوتی ہے، کسی کو کافر کہہ دینا، کسی کو کافر کہہ دینا یہ ہے کہ اسلام سے خارج کر دیا آپ نے اس کو۔ اسلام سے خارج تو وہ بھی نہیں ہوتا جو قبر کو جا کے سجدہ کرے، تعظیمی سجدہ کر رہا ہو نا تو کافر تو نہیں ہوگا، وہ کافر کیسے ہوگا؟ وہ حرام ہے، گناہ ہے، مگر کفر نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر تعظیمی سجدہ کفر ہوتا تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتے کیوں سجدہ کرتے؟ وہ تو تعظیمی سجدہ تھا نا۔ یوسف علیہ السلام کو بھائی کیوں سجدہ کرتے؟ وہ تو تعظیمی سجدہ تھا۔ اور پچھلی شریعتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، شریعت محمدی میں اس کو حضور نے منع کر دیا، تو حرام ہو گیا ہے، کفر نہیں ہے۔
اور نہ شرک ہے، مگر بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور جہالت بھی ہوتی ہے، بات بات پر شرک 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 کر لیتے، سمجھتے نہیں کہ شرک کی تعریف تو بہت بڑی ہے. ہاں، شرک کی شین کو بھی نہیں جانتے اور کہتے تھے شرک ہے. کفر کی کاف کو بھی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کفر ہے. بھائی کوئی چیز گناہ ہو سکتی ہے، کوئی چیز لغو ہو سکتی ہے، لغو بے فائدہ یا حرام، مگر کفر اور شرک جو ہے یہ بالکل الگ اصطلاح ہے. یہ تو بہت نازک اصطلاحات ہے، ایسے اس کو استعمال کر دینا یہ درست نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا مجدہ سنایا شب معراج میں اس کے لیے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے تو سمجھے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا. سبحان اللہ. یہ 3 تحائف ہیں، اور باقی وہ تو بہت بڑا اعزاز ہے اللہ کی طرف سے حضور کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے قریب فرمایا اور اللہ کا دیدار ہو گیا حضور کو. ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے علماء کا کہ حضور کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا اور حضور سے کلام ہوا، اس پر ہمارا عقیدہ ہے یہ بات. کیونکہ حضور تو عام بندے تو ہے نہیں نا، وہ تو خاص بندے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان اللہ. یہ چند اشعار پڑھ کر آخر میں، اور پھر ہم والد صاحب کا لکھا ہوا آج کا خاص نغمہ جو ہوتا ہے نا، اللہ و رسول کی پیاری ملاقات ہے، معراج کی رات ہے، معراج کی رات ہے. پھر یہ پڑھ لیں گے چند اشعار. یہ جو کلام ہے ممکن ہے کہ میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، اور ہمارے خاندان کے صوفی بزرگ والد ماجد کے حقیقی نانا حضرت صوفی سائیں عبد الغنی قادری قلندری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے. چونکہ اس کا تعلق شب معراج سے ہے اس لیے اس کا انتخاب کیا ہے. دولہا بنے ہیں رسول مکرم، دولہا بنے رسول مکرم، دولہا بنے رسول. بجتا ہے بین صلات کا دم دم، بجتا ہے بین صلات کا. روح الامین سدرا سے آئے، روح الامین سدرا سے آئے، روح الامین سدرا ساتھ براق خلد بھی لائے، ساتھ براق خلد بھی لائے. تو دولہا بنے ہیں رسول مکرم، دولہا بنے لشکر قدسی ہوا صف آرا، لشکر قدسی ہوا صف آرا. عرش سے فرش گیا ہے سوارا، عرش سے فرش گیا ہے سوارا. دولہا بنے رسول مکرم. سبحان اللہ. دولہا بنے نور خدا کو ادب سے جھک کر، نور خدا ادب سے جھک عرض کیے جبریل سراسر، عرض کیے جبریل سراسر. دولہا بنے ہیں رسول مکرم، دولہا بنے انبیاء ہیں سب
منتظر اس دم، انبیاء ہیں سب منتظر اس دم، پے دیدار اے رحمت عالم، پے دیدار اے رحمت عالم، دولہا بنے ہیں رسول مکرم، دولہا بنے ہیں حق کا سلام ہے نازل تم پر، حق کا سلام ہے، شب معراج ہے چلیے سرور، شب معراج ہے چلیے سرور، تو دولہا بنے رسول مکرم، دولہا بنے ہو کے سوار براق پہ حضرت، ہو کے سوار براق پہ حضرت، ان کی دعائیں نجات امت، ان کی دعائیں نجات امت، دولہا بنے دولہا بنے فرش سے دم میں عرش پہ پہنچے، فرش سے دم میں عرش پہ پہنچے، فرش سے دم، سبحان اللہ، نورانی عالم میں پہنچے، نورانی عالم میں پہنچے، دولہا بنے دولہا بنے مجدہ بخشش پا کر لوٹے، مجدہ بخشش پا کر لوٹے، مجدہ بخشش پا امت کو بخشا کر لوٹے، امت کو بخشا کر لوٹے، تو دولہا بنے ہیں رسول مکرم، دولہا بنے سائیں غنی رحمت اللہ تعالی علیہ، سائیں غنی خوش بخت ہیں برتر، سائیں غنی خوش بخت ہیں برتر، سائیں خوش بخت ہیں برتر، بے شک امت ختم پیمبر، بے شک امت ختم پیمبر، تو دولہا بنے ہیں رسول مکرم، دولہا بنے ہیں رسول مکرم، سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم۔ چونکہ اس میں بیان شب معراج کا ہے اور شان بھی شب معراج کی ہے، اس لیے پڑھا گیا اور پڑھایا گیا، میرا خیال ہے کہ پہلی بار پڑھا گیا، باقی آپ کو یاد ہو تو ہو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے جو معراج نامہ لکھا منظوم، اور ہمیشہ پڑھتے رہے، سالہ سال پڑھا آپ نے اور پڑھایا آپ کو، تو ہم برکت کے لیے 3-4 اشعار پڑھتے پھر دعا ہو جائے گی۔ اللہ رسول کی پیاری ملاقات ہے، اللہ
پیاری ملاقات ہے، معراج کی رات ہے، معراج کی رات ہے، اللہ پیاری ملاقات ہے، معراج کی رات ہے، معراج کی رات۔ حسن صفات میں وہ نور ذات ہے، حسن صفات میں وہ نور ذات ہے، معراج کی رات ہے، معراج کی رات ہے، اللہ رسول کی معراج کی رات ہے، فرش سے تا عرش اس شب کی دھوم ہے، انسو ملک کا بھی ہر سو ہجوم ہے، محبوب یکتا کی آئی بارات ہے، معراج کی رات ہے، معراج ہے، اللہ رسول کی پیاری معراج کی رات ہے، نور محمد ہی نور خدا ہے، حق سے نہ یہ نور ہرگز جدا ہے، ان کی صفاتوں میں ظاہر وہ ذات ہے، معراج کی رات ہے، اللہ رسول کی معراج کی رات ہے، معراج مومن سلوک نماز ہے، مومن کے سجدے میں ظاہر یہ راز ہے، دراصل امت کے بخشش کی بات ہے، معراج کی رات ہے، ہے اللہ رسول کے پیاری ملاقات معراج کی رات، اے قادری علمی رحمت اللہ، ذوق دعا میں ہر قادری کے بس مدعا میں سر خدا کی مخفی یہ بات ہے، ہے اللہ رسول کی پیاری ملاقات ہے، حسن صفات میں وہ نور ذات ہے، معراج کی رات ہے، معراج کی، سبحان اللہ۔ شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کی 26 تاریخ 27ویں رات سالہ سال سے منائی جاتی ہے۔ جمہور علماء کی اکثریت اس رات پر قائم ہے، ایک دو نہیں، صحابہ میں سے بھی اور تابعین میں سے بھی، تبع تابعین میں سے بھی، اولیاء کاملین میں سے بھی اکثریت نے 27ویں شب رجب شریف کی کو شب معراج مانا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مشاہدہ بھی ہوا ہو کہ یہ شب معراج ہے۔ اب مشاہدہ عام بندے کو نہیں ہوتا ہے، ہمارے جیسے کو، مشاہدہ تو اللہ والوں کو ہو سکتا ہے، جیسے شب قدر بہت سے اللہ والوں نے مشاہدہ کیا کہ وہ رمضان شریف کی 27ویں رات ہوتی ہے، ورنہ اس کی بھی کوئی خاص تعین تو ہے نہیں، تعین صرف حضور نے فرمایا طاق راتوں میں تلاش کرو، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب، لیکن مشاہدات کیا ہوئے اولیاء کرام کے؟ مشاہدات یہ ہوئے کہ بہت سو نے مشاہدہ کیا کہ یہ 27ویں شب ہے رمضان کی،
تو ایسے ہی معراج کے بارے میں بھی مشاہدات ہو سکتے ہیں کہ یہ 27ویں شب ہے، ورنہ تو علماء کی اکثریت نے اس کو مانا ہے، اور تاریخ کا اختلاف کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ شب معراج کی فضیلت کو سننے اور سنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو فضیلت کا تعلق تاریخ سے نہیں ہوتا ہے، فضیلت کا تعلق وقوع سے ہوتا ہے کہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ واقعہ رونما ہونا اس کی ایک تاریخ ہوتی ہے، اور واقعہ ہونا یہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ بھئی حادثہ ہوا، کوئی واقعہ ہوا، کوئی کہے فلاں تاریخ کو ہوا تھا، کوئی کہے نہیں فلاں کو ہوا تھا، کوئی کہے کہ فلاں کو ہوا تھا۔ بھئی وہ تو تاریخوں کا اختلاف ہے، پہلے یہ تو فیصلہ کرو کہ واقعہ ہوا بھی تھا کہ نہیں۔ تو تاریخوں کا اختلاف اپنی جگہ، مگر معراج کے ہونے پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تفاسیر بھری ہوئی ہیں شب معراج سے، احادیث بھری ہوئی ہیں شب معراج سے۔ جس کو محبت ہے وہ شب معراج کو تعظیم اور تکریم سے یاد کرتا ہے، اور نہیں تو خشک لوگوں کو کوئی خبر نہیں ہے نا، وہ چھوڑ دے آپ۔ ہمیشہ سے عاشقان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے کہ وہ میلاد النبی بھی مناتے ہیں، وہ معراج النبی بھی مناتے ہیں، اور وہ اور بھی ایسے دن اور راتوں کو یاد رکھتے ہیں کہ جو دن اور رات جو ہے وہ برکتوں والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آج کی رات کی برکت عطا فرمائے، اللہم ربنا آمین۔ جن جن خواتین و حضرات نے دعاؤں کی درخواستیں پیش کی ہیں اور مسجد کے اخراجات کے لیے خادمین حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تعاون خیر کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ فاریہ محسن بیمار ہیں، دعا کی درخواست ہے۔ محمد علیم کی والدہ کی صحت کے لیے دعا کی درخواست ہے، اور علیم الدین قریشی کے والد فہیم الدین قریشی بیمار ہیں، آپریشن ہوا ہے، اللہ ان کو صحت عطا کرے۔ اور صدق قادری، ان کا بھی آپریشن ہوا ہے، اللہ ان کو بھی صحت عطا کرے۔ آصف قادری کے والد کی مغفرت اللہ فرمائے۔ عاطف کے والد بھائی بچی کے لیے مغفرت کی دعا ہے، اللہ مغفرت فرمائے۔ فوزیہ قریشی گھر والوں کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ کاروبار میں جنہوں نے عرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کاروبار میں فراخی، کشادگی اور برکت عطا فرمائے۔ اور فیصل شاہ قادری، ان کے والد کے آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے، اللہ والد کو صحت عطا فرمائے، آمین اللہم یا رب العالمین۔ اور بسمہ کی بچی اسپتال میں داخل ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ ایوب اور گھر والوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ محمد قادری کے والد مقصود قادری کی مغفرت کے لیے دعا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اور بہنوئی سعودیہ میں قید میں ہیں عمیر کہ انہوں نے دعا کے لیے عرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بہنوئی کو رہائی عطا فرمائے، آمین۔ اور اے ٹی وی کے ملازمین کے لیے راحل قادری نے بھی عرض کیا ہے بقایا جات کی ادائیگی کے لیے، اللہ تعالیٰ بقایا جات کی وصولی میں ان کو کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اور مہرین گولی مار سے دعا کے لیے عرض کیا ہے، بیمار ہے، اللہ شفا عطا کرے۔ منیر احمد کے والدین کی مغفرت کے لیے عرض کیا گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ محمد رفیق نے اپنے بچے محمد نوفان رومان کی رزق روزی کے لیے عرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ رزق روزی میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اور عبد القادر قادری مستان، ان کے والد غلام محمد کی آج برسی کی فاتحہ ہے، انہوں نے لنگر شریف میں تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے والد کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، ان پر رحمتوں کا نزول کرے، اور ان پر اپنے رحمت کا سایہ فرمائے۔ اور جتنے ہمارے پیر بھائی بہنیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں، جو محفلوں میں آتے بھی رہے ہمیشہ اور آج اللہ کے پاس ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور بیرون ممالک میں مظفر قادری، خیر النساء قادری، زرینہ قادری، فلاں فلاں، اور عزیز و اقارب میں سے میرے سسرال میں سے جن خواتین نے حضرات نے دعاؤں کی درخواستیں پیش کی ہے، علاء الدین ملک، ماجد ملک، ان کے اہل خانہ نے اپنے بچوں کے لیے تعلیم میں کامیابی کے لیے
نیکی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائے، ان کی حاجتیں پوری فرمائے، آمین۔ اور جن جن لوگوں نے یہاں بیٹھے ہوئے دلوں میں اپنی تمنائیں رکھی ہیں، یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، چاہے پرچہ یہاں نہ آیا ہو، اللہ کے پاس پرچہ پہنچا ہوا ہے۔ وہ پرچہ کیا ہے؟ دل کا پرچہ ہے، دل کی کتاب۔ میرے جد امجد کا ایک پورا کلام ہے جو آپ نے پڑھایا بھی ہے اپنے وقت میں، آواز میں موجود ہے ان کے۔ نہ کوئی چھینے نہ کوئی پھاڑے، ہے ایسی یارو کتاب دل کی، دل کی کتاب۔ وہ پرچوں پہ نہیں لکھی جاتی، وہ تو دل پہ لکھی جاتی، اس کو کوئی چھین نہیں سکتا، اسے کوئی پھاڑ نہیں سکتا۔ نہ کوئی چھینے نہ کوئی پھاڑے، ہے ایسی یارو کتاب دل کی، جو چاہو علم مظاہر حق، تو کھولو یارو کتاب دل کی۔ غلام فیض قلندری سے ہوا ہے جب فیض یاب یارو، آخری شعر ہے۔ غلام رحمت اللہ علیہ فیض قلندری سے ہوا ہے جب فیض یاب یارو، کمال شفقت سے حضرت پیر نے پڑھائی کتاب دل کی۔ اب یہ تو اللہ والے جانتے ہیں ان رازوں کو، ہر بندہ سن بھی لے تو سمجھنے کی طاقت ہر ایک کی کہاں ہے۔ تو یہ ہے سمجھنے کی بات کہ جنہوں نے زبان سے نہیں کہا مگر اپنے دل میں تمنا رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو دل کی باتوں کو جانتا ہے، اور ان کو بھی جانتا ہے جو ابھی دل میں آئی نہیں بات۔ جب تک یہ عقیدہ اللہ پہ نہیں ہے تو کیا بندہ ہے پھر وہ؟ ہاں، ظاہر و باطن، یہی تو بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بات بھی معلوم ہے جو دل میں ہے، وہ بھی معلوم ہے جو ابھی دل میں آئی نہیں ہے، آنے والی ہے، آئے گی، اس سے بھی اللہ واقف ہے۔ بس یہ بہت بڑا عقیدہ ہے، جس کے دل پہ یہ روشن ہو جائے نا تو 14 طبق روشن ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے۔ تمام حضرات 3 بار سورہ اخلاص، 1 بار سورہ فاتحہ تلاوت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد۔ دیکھیں اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مرضی سے جو جو آج حاضر ہو گیا، چاہے خواتین میں سے چاہے مردوں پر، اس کا کسی پر احسان نہیں ہے، اس کا اپنے اوپر احسان ہے۔ یہ بات بھی کوئی سمجھے، اپنے اوپر احسان ہے۔ کیا احسان ہے؟ کہ آخرت میں یہی تو ذریعہ نجات ہے ہمارے لیے۔ ہم کہاں وہ کہاں، کیا ہماری طاقت؟ ایسی راتوں کے لیے تو ہم کئی دن پہلے سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ ہمیں نصیب کرنا۔ میرے ساتھ جو بیٹھنے والے ہیں نا وہ جانتے ہیں، روزانہ فجر کی نماز کے بعد آدھا پونا گھنٹہ میں مسجد میں جب ہوتا ہوں تو جو رات آنے والی ہو اس کے لیے روزانہ یہ دعا ہوتی ہے، یا اللہ ہمیں نصیب کرنا۔ کیونکہ پتہ نہیں ہے نا، پل پل کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن کیوں دعا مانگی جاتی ہے؟ کہ جب یہ دعا کر لی کسی نے اور نیت بھی کر لی، پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو اگر بلا لیا تو عمل کا ثواب لکھا جائے گا، ایسا ہوگا جیسے وہ رات میں شامل ہو گیا، کیونکہ اس نے نیت کر لی تھی، دعا کر لی تھی۔ یہ راز ہے حدیث پاک کی روشنی میں۔ حضور نے فرمایا کہ اچھے کام کی نیت کر لیا کرو، نصیب ہو کہ نہ ہو یہ تو اللہ کی خبر ہے، لیکن وہ نیت کی وجہ سے اور دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارا شمار حاضرین میں فرما دے گا۔ تو ہم تو دعائیں مانگتے رہتے ہیں، جمعہ آنے والا ہوتا ہے تو دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ جمعہ نصیب کر دے،
11ویں شریف آنے والی ہوتی ہے تو دعا مانگتے ہیں اللہ 11ویں شریف نصیب کر، کیونکہ ہر چیز کی ایک اہمیت ہے، ہر رات کی اور ہر بات کی ایک اہمیت ہے. اب یہ سمجھنے والے سمجھیں، آ کر بیٹھیں، سنیں، علم حاصل کریں تو پتہ چلے نا کیا اہمیت ہے. ہاں باتیں ایسی ہوتی ہیں جو علم سے تعلق رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ رات نصیب کی حاضری. اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرما. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا رحمت العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم ثبتنا علی الایمان ونور قلوبنا بنور العرفان. اللہم اجعل التوفیق رفیقنا والصراط المستقیم طریقنا. اللہم اوصلنا الی مقاصدنا بحق اسمائک الحسنى. اللہم اقضی حاجاتنا وحاجات احبابنا وحاجات اخواننا وحاجات سائر المسلمین والمسلمات یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات یا دافع البلیات یا منزل البرکات یا کافی المہمات یا مسبب الاسباب. الہی اپنی رحمت سے مہیا ایسے ساما کر کہ جتنی مشکلیں درپیش ہیں ان سب کو آسان کر. فساہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار ساحل. آمین. یا اللہ یا رحیم یا رحمان، تیرے دیے ہوئے طاقت سے، تیری دی ہوئی طاقت سے اور تیرے حکم سے تو نے ہمیں یہ حاضری نصیب کی ہے. اے اللہ اس کو قبول فرما. خواتین حضرات کی حاضری قبول فرما. یا اللہ جن جن کے لیے جو جو دعائیں مانگی جا رہی ہیں ان کے حق میں وہ قبول فرما. حاضر اور غائب سب کے حق میں قبول فرما. آمین. اے اللہ بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر. اے اللہ ہمیں آئندہ سال ایسی عظیم رات دوبارہ نصیب کر دے. جتنا ہم کو نصیب ہو جائے وہ کم ہے ہمارے لیے، کیونکہ اس میں قرآن، اس میں حدیث، اس میں بزرگان دین کے ارشادات بیان کیے جاتے ہیں نا، تو یہ سب ہمارے لیے باعث مغفرت ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں خطاؤں کو بخش دے، کھلے چھپے صغیرہ کبیرہ گناہوں خطاؤں کو بخش دے. اللہم اغفر ذنوبنا. آمین. یا اللہ جو جو بیمار ہیں مجھ گناہگار سمیت سب کو شفا عطا کر دے. آج کی رات جن خواتین و حضرات نے مجھ کو بیماریاں دور ہونے کے لیے عرض کیا ہے، فون پر بھی اور پیغامات کے ذریعے بھی، ان کی نیت میرے دل میں موجود ہے. یا اللہ تو عالم الغیب ہے، ان کی بیماریاں دور کر دے. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کو شفا عطا کر. ہر کھلی چھپی موذی مہلک لا علاج بیماری سے بچا لے. آمین. یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا کر، تندرست اولاد نرینہ عطا کر، بچے بچیوں کو نیک جوڑے عطا کر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف کا صدقہ، حضور کی ذات پاک کا صدقہ، بچے بچیوں کو نیک جوڑے نیک رشتے عطا کر، ان کے گھروں کو آباد کر، ان کے ماں باپ کو ان کی خوشیاں نصیب کر، زوجین میں اور گھروں میں اتفاق محبت عطا کر. یا اللہ ملک شہر سے فتنہ فساد دور کر. جہاں جہاں مسلمان ہیں اور جہاں جہاں مظالم ہو رہے ہیں یا اللہ مظلوموں کی مدد کر، ظالموں کو انجام تک پہنچا دے. آمین. اللہم ربنا آمین. یا اللہ اس ملک سے فتنہ فساد دور فرما، امن و امان کی توفیق عطا کر. اللہم یا رب العالمین. اے اللہ آنے جانے والوں کو حفظ و امان میں رکھ. اس قادری مسجد اور خانقاہ قادریہ علمیہ کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنے کی توفیق عطا. صرف بڑی بڑی راتوں میں نہیں کہ کبھی آ گئے سال میں تو آ گئے، بلکہ یا اللہ توفیق دے کہ آنا جانا قائم رہے، رابطہ برقرار رہے. رابطے میں برکت ہے اور رابطہ نہ ہونے میں نوست ہے. تو یا اللہ ہمیں برکت عطا کر. آمین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر ایک کے دل کی تمنا پوری فرما دے. اس وقت جن جن کے دل میں مرادیں ہیں تو جانتا ہے، ان کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک تمنائیں پوری فرما. یا الہ العالمین صدقہ رسول اللہ کا اور صدقہ اپنے سارے اولیاء اللہ کا، حامیان قادری مسجد کو تو آباد رکھ، دونوں عالم میں انہیں
اے رب قادر شاد رکھ. اللہم یا رب العالمین. یا اللہ جتنی دعائیں اس وقت مانگی جا رہی ہیں یہ سب قبول فرما لے. اور اگر کسی کی دعا یا نہیں پہنچی تو ان کے دل میں ہے تو عالم الغیب ہے، ان کی دعا قبول کرنا. جہاں جہاں سے عرض کیا ان کی دعائیں قبول کرنا. آمین. نظر و نیاز سب کی طرف سے قبول کرنا. آمین. صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ. اگلا مہینہ آ رہا ہے شعبان المعظم کا، اس میں بھی ایک بڑی رات آئے گی، لیلۃ البراءت. عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے آج کی طرح، تو ذہن میں رکھ لیجئے. اور نیت کرنے میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے نا، نیت کر لیجئے یا اللہ ہمیں شب برات بھی نصیب کرنا. بس اس میں کیا گیا آپ کا. جب میں کسی کو یہ کہتا ہوں خود اپنے لیے بھی کہ جب میری طرف آپ کی توجہ ہو تو دعا کر لیا کرو صحت کی، تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس میں کیا گیا آپ کا، کچھ خرچ ہوا کیا. کوئی کہہ سکتا ہے میں غریب ہوں نہیں کر سکتا، پیسہ تو لگتا ہی نہیں. دعا ہوگی وہ بھی 1 سیکنڈ کی ہوتی ہے اور ثواب ملتا ہے، اجر و ثواب. تو نیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یا اللہ ہمیں آئندہ مہینے آنے والی بڑی رات جس کو شب برات لیلۃ البراءت کہا جاتا ہے اس کی حاضری بھی نصیب کر. آمین. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مزارات شریفہ پر